اب آپ کے سامنے حجت الاسلام حضرت مولانا ظہیر ذیشان جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ دعائے اسلام تی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ درود بر عظمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات بر عظمت آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، آج درسگاہ مظلوم کربلا کی چھٹی مجلس سے میرا خطاب ہے۔ اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو تسلسل سے تلاوت کرتے ہوئے اپنا ایک موضوع لے کے چل رہا ہوں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ آج چونکہ باب الحوائج کے نام کی مجلس ہے، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک کائنات شہزادہ علی اصغر کی عزت و عظمت کے صدقے مالک ہم سب کی نیک دلی حاجات جو مبنی بر شریعت ہیں مالک قبول و منظور فرمائے۔ ابتدائی مجلس میں آدھا عشرہ گزر گیا ہے۔ احباب سے آج ہی میری التماس ہے کہ صرف چند راتوں کا مہمان ہے سیدہ کا بیٹا، تو آج کی خالصتاً مجلس ہو یا آگے جتنے بھی مجالس ہیں نا، مخصوص دن ہیں، تو مہربانی فرمایا کریں کہ ان ایام میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی بجائے صف اعضاء پہ ٹائم دو۔ متوجہ ہیں سرکار؟ اللہ جنہوں نے میرے ذمہ جو بے اولاد ہیں، مالک علی اصغر کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ آج ہماری ملت کا بڑا بہترین نام خطابت کی دنیا قبلہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب کو سیریس ہارٹ اٹیک ہوا، مالک انہیں شفائے کاملہ و اجلا نصیب فرمائے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے؟ ذہن تیار ہے سرکار؟ کل میری تقریر یہاں پہ رکی تھی کہ اطاعت معرفت کے بغیر نہیں ہوتی، تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری اطاعت ہے میرے نبی کی، تو نبی کی اطاعت کے لیے بھی نبی کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ بڑا آپ کا ذہن تیار ہے جی؟ بالکل میرا ایک لمحہ بھی نہ آپ نے میرا ضائع کیا ہے نہ میں آپ کا کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ اے نبی جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ کو گواہ بنا کے، ہم نے آپ کو بھیجا تو گواہ بنا کے۔ اس پہ پہلے آقا جی پہلے میں تقریر کر گیا ہوں کہ ہر نبی
اپنی امت پہ گواہ ہے، ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہے، میرا نبی نبیوں پہ گواہ ہے۔ صرف میرا نبی شاہد نہیں، پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرا نبی ہے بشارت دینے والا، خوف خدا سے ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے نبی کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ میں ان طرف نہیں جانا چاہ رہا، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد افضل ترین شخصیت کا نام ہے ذات مصطفیٰ۔ تھوڑا زحمت کرنی ہے میرے ساتھ، تو آج کی میں تقریر جو آپ کے لیے منتخب کر رہا ہوں، میرا نبی ہے سراج منیرہ، میرا نبی ہے روشن چراغ۔ آج میری خواہش ہے کہ میں آپ کو وہ اندھیرا نہ دکھاؤں جس میں اللہ نے مصطفیٰ جیسا چراغ روشن کیا، کہ عرب کا ماحول کیسا تھا جس میں یہ چراغ روشن ہوا۔ عرب کا ماحول تو اتنا عجیب سا ماحول ہے، قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، میرے نبی سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ چلو آپ کو قریب کرنے کے لیے، جس طرح کہ حالی نے کہا تھا کہ اتنے تنگ نظر تھے، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، یعنی حالات ان کے، عرب کے حالات یہ تھے میرے نبی سے پہلے کہ اس بات پہ جھگڑ پڑتے تھے کہ پہلے میرا جانور پانی پیے گا، ذہن تیار ہے جی، پہلے میرا جانور پانی پیے گا، پہلے میرا جانور پانی پیے گا، اتنی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی، اور لڑائی قاضی صاحب پھر سالوں سال نسلوں میں چلتی، اور پھر پانی پلانے پہ، توجہ ہے جی، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا ہو جاتا کہ میرا جانور آگے دوڑے گا۔ الحمدللہ جو روز کے مجھے سن رہے ہو، میں تو ایک تسلسل سے اشرا پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو اشرے کا کوئی پتہ چلے کہ ہم نے اشرے میں کیا سنا ہے۔ توجہ ہے سرکار، یعنی اتنا اندھیرا تھا اس ماحول میں، اتنا اندھیرا تھا کہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے کہ میرا گھوڑا آگے گیا ہے، میرا جانور پانی پہلے پینا ہے، اس ماحول میں آ کے نبی نے برداشت کا مادہ لوگوں میں پیدا کر دیا۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، قبلہ ماحول کچھ ایسے تھا، ایک لفظ کہہ کے میں آج تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں روز ہی کہ آپ کو تھوڑا لٹریچر بھی دیا جائے، قاضی صاحب کوئی مواد بھی دیا جائے۔ عراق کا حاکم تھا نعمان بن منظر، یہ زمانہ جہلیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ نعمان بن منظر حاکم عراق تھا۔ اس وقت ٹیکس کا نظام ویر جی ایسے چلتا تھا کہ چھوٹے قبیلے بڑے قبیلے کو ٹیکس دیتے تھے، اور وہ ان کے محافظ ہوتے تھے، وہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، توجہ ہے سرکار، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے جس نے نعمان بن منظر کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حیل و حجت بہانے بنانے لگا۔ اس نے فوج بھیج کے قبلہ ان کے علاقے کو تہس نہس کر دیا، مال لوٹ لیا، عورتیں یرغمال بنا لی۔ بس ایک لفظ ہے، اس کے بعد آپ کو نتیجے تک لے کے جاؤں گا۔ اس نے عورتوں کو یرغمال بنا لیا، وہ لے کے جا رہا تھا، قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ یار مال ہے پھر آ جائے گا، گھر ہے پھر بن جائیں گے، لیکن یہ ہماری بڑی توہین ہے، وہ ہماری عورتیں لے کے چلا گیا ہے، وہ ہماری عورتیں لے کے چلا گیا ہے، کیوں نہ کریں۔ انہوں نے ایک وفد بنایا، وفد بنا کے بڑی جلدی میں وفد بنا کے نعمان بن منظر کے پاس گئے، کہا تیری ہر شرط قبول ہے، یہ ہماری بڑی بےزتی کی بات ہے کہ تو ہماری عورتیں لے کے جا رہا ہے۔ شاید نعمان بن منظر تباً ایسے تھا، یا اس نے اس وفد کا
حیا کیا، حیا کرتے ہوئے کہتے ہیں میں زبردستی عورتیں لے کے جانا ہی نہیں چاہتا، جاؤ عورتوں سے بات کرو، جس کی عورت واپس جانا چاہتی ہے میری طرف سے آزادی ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک نتیجے تک آپ کو لا رہا ہوں کہ جس کی عورت واپس جانا چاہتی ہے وہ واپس جا سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ وہ فوراً بھاگتے بھاگتے گئے، جا کے عورتوں سے باتیں کی، عورتیں واپس پلٹی، ہر عورت واپس پلٹی۔ ایک بندہ جو اس بنو تمیم قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تھا قیس بن عاصم۔ یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو نا، گوگل پہ سرچ کر لینا، آپ کو مل جائے گا قیس بن عاصم۔ اس کی زوجہ نے واپس آنے سے انکار کر دیا، کہا میں نہیں آؤں گی۔ اب قبیلے میں اس کی بھائی وسیم جی بڑی توہین ہو گئی کہ میری اس کی زوجہ واپس آنے کو تیار نہیں، اس کو بڑی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے آ کے اپنے قبیلے میں، شادیاں تو اس کی اور بھی تھیں، اس نے آ کے کہا کہ یہ آج میری اتنی بے عزتی ہوئی ہے عورت کی وجہ سے۔ میں زمانہ جہلیت کا منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج میری اتنی توہین ہوئی ہے ایک عورت کی وجہ سے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بیٹیوں کو کچھ نہ کہو، توجہ رہے جی، بیویوں کو کچھ نہ کہو، بہنوں کو کچھ نہ کہو، یہ بیٹیاں ہیں جو بڑی ہوتی ہیں تو عورت بنتی ہے، بیٹیاں ہی ذبح کر دو۔ توجہ ہو گئی؟ آج سرچ کر لیجئے، قیس بن عاصم وہ بے غیرت ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج پیدا کیا۔ بس میں آپ کو ایک نتیجے تک لا کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ لٹریچر کا یہ خوبصورتی ہے کہ بندے دھیان لگا کے بات سنتے ہیں۔ متوجہ ہیں سرکار؟ میں بھی مطمئن ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ مرزا صاحب اس کی سرچ کر لیجئے گا، اس کے 11 بیٹیاں ہوئیں، اس نے 11 کی 11 بیٹیاں ہی زندہ دفن کر دی۔ قیس بن عاصم، اس نے 11 کی 11 بیٹیاں ہی جب زندہ دفن کی نا، عورت کو اللہ نے کرم کیا، یہ 2-3 سال کے لیے کہیں جا رہا تھا، عورت نے اور پھر اللہ نے بیٹی ہی عطا کی۔ اس عورت نے سیانف یہ کی کہ اپنی بیٹی ہمسائے کو دے دی، کہا میرا شوہر ظالم ہے، تم میری بیٹی پال دو۔ وہ 7 ہمسایوں کے گھر پلنا شروع ہوئی، روز بچی تو جانتی تھی نا یہ میری ماں ہے۔ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، آپ جتنا خوبصورتی سے لے رہے ہیں، بچی تو جانتی تھی میری ماں ہے، وہ روز کھیلنے آ جاتی۔ 3 سال بعد یہ بدبخت قیس بن عاصم جو ہے یہ گھر آیا، اس نے بچی کھیلتی دیکھی، اس نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ بیگم نے کہا کہ یہ ہمسایہ کی ہے۔ جب کہا نا کہ یہ بچی ہمسائے کی ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ جب بچی شام کو عورت نے خواہش کی کہ بچی واپس پلٹے، جتنے بیٹیوں کے باپ ہونا یہ کیفیت میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ اب بیٹی نے 3 سال بعد یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ باپ دیکھا تھا۔ ماں کی خواہش بنی کہ یہ اب واپس چلی جائے ہمسایہ کے گھر، عابدی شاہ جی چلی جائے، لیکن وہ بچی بار بار اس کے کہنے پہ نہ گئی، اس کے دل میں بھی کھٹک گئی۔ کہتا ہے یہ بچی کس کی ہے؟ کہتی ہے ہمسائے کی ہے۔ جب کہا نا کس کی ہے؟ کہا ہمسائے کی ہے۔ کہتا ہے سچ بتا نہیں تو تجھے بھی قتل کر دوں گا، مجھے کچھ شک پڑ رہا ہے، سچ بتا۔ کہتی ہے اگر سچ پوچھتا ہے تو یہ بھی تیری ہی بیٹی ہے، اگر سچ پوچھتا ہے نا تو یہ بھی تیری ہی بیٹی ہے۔ اس بدبخت نے 2-3 دن بچی کو ساتھ ملایا، جا کے صحرا میں گڑھا کھود آیا۔ لو جی نتیجے پہ آ گیا ہوں، صحرا میں گڑھا کھود کے آ گیا، بچی کو بہانے سے لے گیا، جا کے اس گڑھے میں رکھا، ایک ہاتھ بچی کے اوپر رکھا، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب مٹی ڈال رہا تھا، اے جملہ اللہ گواہے، اور پتہ نہیں میری اپنی کیفیت کی ہے جنہیں میں بیان کرنا ہے، مٹی ڈالتے ڈالتے بھائی قمر جی تھوڑی سی مٹی اس کے اپنے چہرے پہ پڑی،
بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کا منہ بھی صاف کیا. آج کی تقریر کا قیمتی جملہ ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں. بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کا منہ بھی صاف کیا اور چھوٹے چھوٹے زبان سے کہتی ہے بابا میں بڑی بے جرم ہوں, بابا میرا تو جرم ہی کوئی نہیں, بابا مجھے کیوں کر رہے. اب اس نے وہ بچی کو دبا دیا زندہ اسے بھی درگور کر کے. جب پہلے بندے شوق سے مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے بعد مجبوراً مسلمان ہوئے. تو جی آپ نے اتنی خوبصورت بات لی ہے, اب نتیجے تک آ جاؤ. بعد میں فتح مکہ کے بعد بھائی قمر جی مجبوراً بندے مسلمان ہوتے گئے گروہ در گروہ. انہی بدبخت یہ قیس بن عاصم بھی انہی میں سے مسلمان ہوا. فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد جب اس نے دیکھا نا کہ نبی کے پاس, لو جی اب چپ کرو گے تکلیف ہوگی, نبی کے پاس چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے بندے بیٹھے ہیں. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ کلمہ میں نے پڑھ لی ہے لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے قبول نہیں, میں بڑا بندہ ہوں, میں بڑا بندہ ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ نے بھی مجھے حکم دیا ہے ہر عزت دار کی عزت کرو چاہے کہ وہ کافر ہی کیوں نہیں. اللہ اکبر. ایک بات آ گئی آج مجلس پہ, کیونکہ اشرے کا مطلب ہے پیغام پہنچانا. ہر عزت دار کی عزت کرو چاہے کہ وہ کافر ہی کیوں نہیں. لیکن میرے معاشرے میں دستور عجیب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی عزت اتارنے سے عزت ملے گی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ذہن تیار ہے؟ میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا حالانکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو نا, 6 محرم کا قیمتی جملہ میں معصوم کا اب میں ہدیہ کر رہا ہوں. میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو تو لوگوں کی عزت کرنا سیکھو. نہیں آپ میرے قریب نہیں, یا پتہ نہیں کیا زحمت نہیں فرما رہے کہ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو تو لوگوں کی عزت کرنا سیکھو. بڑا ہی قیمتی جملہ. میرے نبی فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ بندہ, بدبخت ہے وہ بندہ جس کے خوف سے لوگ اس کی عزت کریں. توجہ ہے سرکار؟ جس کے خوف سے لوگ اس کی عزت کریں. توجہ ہے سرکار؟ جس کے خوف سے لوگ اس کی عزت کریں. جملہ میں روز کا خطیب ہوں, مجھے آپ کے مزاجوں کا پتہ ہے. میرے علی فرماتے ہیں حکومت وہ نہیں جو سروں پہ کی جائے, حکومت وہ نہیں جو سروں پہ کی جائے, حکومت وہ ہے جو دلوں پہ کی جائے. اے ہون میرے نال لگے ہو جی, حکومت وہ ہے جو دلوں پہ کی جائے. یہی وجہ ہے بندے پریشان ہیں. آج اس میڈیا کے ذریعے دور تک میرا پیغام جائے گا کہ عجیب شیعہ ہیں, بم بلاسٹ بھی ہوئے, حکومتیں بھی لگی, سب کچھ ہوا, لیکن یہ نہ علی چھوڑنے کو تیار ہیں نہ یا حسین چھوڑنے کو تیار ہیں. اس کی وجہ میں آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اللہ گواہ ہے, ہم علی چھوڑ دیتے اگر علی سر کا حکمران ہوتا. علی سر کا نہیں, علی دلوں کا حکمران ہے. ذہن تیار ہو گیا سرکار؟ اگر بات بھولے تو نہیں. قاضی صاحب جس نتیجے پہ میں لے آیا ہوں, اب یہ میرے نبی بھی فرماتے ہیں مجھے بھی حکم ہے کہ عزت دار کی عزت کرو. اسے پروٹوکول دیا, بڑی جگہ پہ بٹھایا. اب اس بدبخت نے اپنی بڑائی بیان کرنی شروع کر دی کہ یا رسول اللہ میں چھوٹا بندہ نہیں. ہوں مینوں بھی سمجھ آئے گی کنے کو تقریر سن دے ہو پہ. جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ میں چھوٹا بندہ نہیں, میں وہ ہوں جس کی وجہ جس کو دیکھ کے لوگوں نے بیٹیاں درگور کرنا شروع کی. میں اتنا بڑا بندہ ہوں. یہ واقعہ اس نے نبی کو سنایا. شیعہ سنی دوستو, نچوڑ ہے زندگی کا اس جملے میں. یہ واقعہ سناتا جا رہا تھا, توجہ میری طرف رہی, یہ واقعہ سناتا جا رہا تھا. تاریخ کہتی ہے
کہ نبی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. اس نے واقعہ مکمل کیا کہ میں نے 12ویں بیٹی کو بھی زندہ درگور کر دیا. کہتے ہیں نبی کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. اللہ اکبر. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور میرے نبی کے یہ بال جو ہیں وہ اکڑ گئے. میرے نبی فرماتے ہیں تو بڑا بدبخت ہے. اور نہ بولے اور میں تکلیف ہوئے گی. میرے نبی فرماتے ہیں تو بڑا بدبخت ہے, تو بڑا بدبخت ہے, تو بڑا بدبخت ہے. دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو زمانہ جہلیت کی بات ہے, یہ تو زمانہ جہلیت کی بات ہے, تاریخ میں لفظ نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں تیرے اس برے فعل پہ اظہار بیزاری نہ کرتا تو میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوتا. نہیں, آپ توجہ نہیں فرما رہے. اس تیرے برے فعل سے اظہار بیزاری نہ کرتا. یہ مجلس ہم کیوں برپا کرتے ہیں؟ نہیں, بڑا نیا نتیجہ دے رہا ہوں. یہ مجلس, یہ صف عزا ہم بچھا کے اصل میں اپنا اعلان کر کے کہتے ہیں کہ یزید کل بھی لعنتی تھا, یزید آج بھی لعنتی ہے. یہ اظہار بیزاری ہے. یعنی وہ معاشرہ, متوجہ ہیں سرکار, یہ میں نے ہلکا سا نقشہ آپ کو دیا ہے کہ وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے, وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے, ان میں نبی آیا. نہیں, ہون تقریر بالکل آسان ہے, تمہید میری ختم ہو گئی ہے. ان بدبختوں میں میرے نبی نے بیٹی کی اتنا احترام بتایا, بیٹی کا اتنا احترام بتایا, اتنا احترام بتایا کہ جب سیدہ آتی تھی, نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے, جب سیدہ آتی تھی میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتا تھا, میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتا تھا. اور میرے نبی کی یہ حدیث مشہور ہوئی, یہ ہے ترکیب, یہ ہے تربیت مصطفیٰ, کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے انہیں اگلے گھر پہنچا دے اس پر جنت واجب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس پر جنت واجب ہے. ایک صحابی اٹھا, بسم اللہ کرا دی, بسم اللہ جی, متوجہ ہیں, مالک عزتوں میں اضافہ کرے جی. اجازت ہے جی, بات مکمل کر لوں شاہ جی. یعنی جو معاشرہ میں نے آج یہ تقریر کی ہے کہ اندھیرا کتنا تھا جس میں مصطفیٰ جیسا روشن چراغ بنا. سراج منیرہ کے پہ ہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسا روشن تھا. کہا, ایک صحابی اٹھا, کہتا یا رسول اللہ میری تو بیٹیاں 2 ہیں. اب آوازیں نہ بچانا. جب کہا نا میری بیٹیاں ہی 2 ہیں, میرے نبی فرماتے کوئی مسئلہ ہی نہیں, جو 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے انہیں اگلے گھر پہنچا دے اس پر بھی جنت واجب ہے. اب پیچھے نہ رہنا یار, اس پر بھی جنت واجب ہے. سائل دیکھ کے کہتا ہے مولا میری تو بیٹی ایک ہے. مولا فرماتے جو ایک بیٹی کی پرورش کر کے اسے اگلے گھر پہنچا دے اس پر بھی جنت واجب ہے. اب سائل اٹھا, اللہ گواہ ہے کتنی قدر کرو گے, سائل اٹھ کے رو پڑا. میرے نبی فرماتے کیوں رو رہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میری تو بیٹی کوئی نہیں. آپ نے بے قدری کی ہے. جو معاشرہ بیٹی کے ہونے پہ شرمندہ ہوتا تھا آج نہ ہونے پہ رو رہا ہے. اللہ اکبر یار, اللہ اکبر. پیغام آپ تک پہنچ رہے. کہا کہ میری تو بیٹی کوئی نہیں. میرے نبی فرماتے مسئلہ ہی کوئی نہیں, جو کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ کے, نہیں آوازیں نہ بچاؤ یار, جو کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ کے اگلے گھر پہنچا دے اس پر بھی جنت واجب ہے. وہ معاشرہ جو عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں, میرے نبی نے کمال یہ کیا. اور یاد رکھو ایک جملہ, بندے ماں کا احترام کیا ہونا تھا, آج اسی پہ آخری لفظ کہہ رہا ہوں میں, ماں کا احترام کیا ہونا تھا. میں نے آنکھوں سے تاریخ میں پڑھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد
باپ کی ازواج بیٹوں میں ایسے تقسیم ہوتی تھی جیسے وراثت کا مال. نہیں کوئی ایک بندہ تو قدر کرے گا. یہ تہذیب تھی. بیوہ کو نحوست سمجھا جاتا تھا, بیٹی کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا, لیکن کمال ہے عزت دار مصطفیٰ. نہیں, آخری میرا لفظ ہے, کمال ہے میرا نبی. یہ ہے سراج منیر, یہ ہے سراج منیر. یاد رکھ, جو معاشرہ بیوہ کو نحوست سمجھتا تھا, آج بندے بحث کرتے ہیں میرے نبی نے اتنی شادیاں کی. آخری میرا لفظ ہے, بندے بحث کرتے ہیں میرے نبی نے اتنی شادیاں کی, میرے نبی نے اتنی شادیاں کی, میرے نبی نے اتنی شادیاں کی. بڑے بندے ہیں, کر سکتے ہیں, ہمیں اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن حال یہ ہے کہ یہ نہ سوچ کہ میرے نبی نے شادیاں کتنی کی, بلکہ اس بات پہ غور کر میرے نبی نے کن سے شادیاں کی. سوچ یہ ہے کہ میرے نبی نے کن سے شادیاں کی, اور جن سے شادیاں کی. آخری میرا لفظ ہے, جن سے شادیاں کی. کوئی بیوہ تھی, کوئی طلاق یافتہ تھی, صرف 2 مستورات ہیں. توجہ ہے سرکار. اور ان کو اتنی عزت عطا کی کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. یہ نبی کی ازواج کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھ, یہ ہیں اعزازی ماں. نہیں, جڑے سمجھے انہوں نے میں سلام کرانگا. یہ ہیں اعزازی ماں. جہاں محفل میں سید بیٹھے, اگلے جملے پہ مجھے سمجھ آ جائے گی. یاد رکھ, او اعزازی ماں ہونا اور ہے, حقیقی ماں ہونا اور ہے. نہیں, جو بات لے سکیں, خدیجۃ الکبریٰ اعزازی ماں نہیں. آخری لفظ ہے جی, خدیجہ اعزازی ماں نہیں. سیدہ سے لے کے مہدی تک 13 معصوموں کی ماں کا نام ہے خدیجہ. چلو میں ایک اور لفظ کہہ لوں تاکہ ہر بندہ جاگ جائے, اور اسی پہ بات مکمل ہے میری. یاد رکھ, او ام المومنین ہونے کے صدقے میں بیت المال سے وظیفہ لے کے کھانا اور بات ہے, سارا مال بیت المال میں جمع کروا دینا اور بات ہے. اسلام پہ خرچ ہے. روشنی عطا کی میرے نبی نے. جو بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے انہیں بتایا کہ بیٹی رحمت ہے. عزت دار بنا دیا میرے نبی نے. آج دن ہے باب الحوائج کا. پورے ملک میں شہزادہ علی اصغر شہنشاہ کے نام کی مجلسیں ہو رہی ہے. لمبا مصائب نہیں پڑھنا مجھے, میں نے تبرکاً ایک لفظ پڑھنا ہے. بعد میں شاہ جی ہیں, بھائی رضوان ہیں, کیونکہ میرا حق نہیں بنتا میں موقع کا مضمون پڑھوں. لیکن سید و غیر سید ہو, ایران سے نا البقایا والحوادث شریک کتاب والے نے لکھے, ایران سے ہر سال لوگ نا مولا حسین کی زری پہ زیارت کرنے جاتے تھے. ہر سال مولا حسین کی زری پہ نا زیارت کرنے جاتے تھے. وہاں کے مجتہد تھے آغا کشمیری. وہ زائرین نے پوچھا, آغا کشمیری ہم نے ہر شہید کو سلام کیے, اتنے سال ہو گئے ہیں, آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا حسین کے اصغر کی قبر کہا. اللہ اکبر. آخری میرا لفظ ہے, میرے مزاج سے آشنا اور لمبا تو آج میں نے مصائب پڑھنا ہی نہیں. ہمیں بتا تو صحیح آگا کہ حسین کے اصغر کی قبر نظر نہیں آئی. آگا کشمیری فرماتے ہیں قبر مجھے بھی پتہ نہیں. جنہوں نے ماتم کرنا ہے نا, جب کہا نا قبر مجھے بھی پتہ نہیں. البقایا والحوادث والے نے لکھے, رات امام آغا کشمیری کو ملے,
इमाम फरमाते कश्मीरी मेरी औलाद रोती चली गई, क्यों नहीं बताया मेरे असगर की कब्र? कहता है मौला मुझे भी इतनी देर हो गई है, मुझे पता नहीं कि असगर की कब्र कहाँ है। मौला फरमाते अब कोई पूछे ना असगर की कब्र तो उसे कहना मेरे दिल में है असगर की कब्र। ये हक है, ये हक है। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, मेरे इमाम फरमाते अब कोई पूछे ना तो उसे कहना मेरे दिल में है असगर की कब्र। कहता मौला इसकी वजाहत फरमाए। मेरे मौला फरमाते जब लाशों की पामाली की बारी आई थी, बेवारस ही दो थे, एक मैं बतूल का बेटा, एक ये रुबाब का बेटा। जब लाशों पे घोड़े दौड़े ना, अली असगर को मैंने अपने सीने पे रखा, एक मर्तबा घोड़े दौड़े, असगर मेरे सीने से पैवस्त हुआ। जब मुझे दफन करने की बारी आई, सज्जाद ने एक टुकड़ा समझ के उठाने की कोशिश की। मैंने कहा सज्जाद ना उठा, मेरा असगर है और मेरे सीने पे सो गया। अल्लाह अल्लाह।